بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ برادران اسلام، دین اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، اس عنوان سے جو سلسلہ درس کا پچھلے عرصے سے چل رہا ہے، کئی مہینوں سے، اس درس میں ہمارا اور آپ کا جو اس وقت عنوان ہے، موضوع ہے، وہ عنوان صحابہ کرام کے سلسلے میں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا ان میں سے کسی ایک کو بھی برا بھلا کہنے اور ان سے بغض اور نفرت رکھنے سے تنبیہ، یعنی صحابہ کرام کو کوئی برا بھلا کہے، ان سے نفرت رکھے، یا ان میں سے کسی ایک سے نفرت رکھے، اکا دکا کو برا بھلا بولے، تو ایسے لوگوں کو تنبیہ کرنا۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کی قدر شناسی، ان کی برائیاں ذکر کرنے سے احتراز کرنا، یعنی ان کے بارے میں بری باتیں بولنے سے احتراز کرنا، بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ بھی ان کے بارے میں بری باتیں بولیں، ان کی تنقیص کریں، توہین کریں، انہیں سخت سست کہا جائے، انہیں سزا دی جائے، یہ ہمارا عنوان تھا۔ اور اس سلسلے میں آپ نے ایک آیت کریمہ جو صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبے سے متعلق سب سے زیادہ معروف مشہور آیت کریمہ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، اس سلسلے میں ہم نے پڑھی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، یہ آیت کریمہ۔ اور اس سلسلے میں مختصر باتیں آپ کے سامنے ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا دنیا میں کہ اللہ ان سے راضی ہے، آخرت میں ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو دنیا میں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان صحابہ کرام کے لیے تعریف ہے، ستائش ہے، رضامندی کا اعلان ہے، آخرت میں جنت ہے۔ اس عموم کے اندر تمام صحابہ کرام شامل ہیں، داخل ہیں۔ تمام صحابہ کی جنتی ہونے کی اس کے اندر خبر دی گئی ہے۔ جو بھی صحابیت کا شرف، انصاری ہونے کا، مہاجر ہونے کا شرف جسے حاصل ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں شامل ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ پھر اس کے بعد جن صحابہ کرام کا نام کے ساتھ جنتی ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آیا ہوا ہے، نامزد ہم ان کی جنتی ہونے کی بشارت کا اعلان کریں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بہرحال وقت کی قلت کے پیش نظر اگلی جو آیت کریمہ ہے اس سلسلے کی، اس آیت کریمہ کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا تقاضا، اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعریف فرمائی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ اپنے کلام میں بیان فرمایا ہے، اس کا آج کی اس آیت کریمہ میں آپ کے سامنے ذکر ہونا ہے۔ یہ آیت کریمہ سورۃ المجادلہ کی ہے یا سورۃ المجادلہ کی بھی ہے، جو بھی نام، دونوں طرح سے نام پڑھا گیا ہے، مجادلہ یا مجادلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ المجادلہ کی اس آیت کریمہ میں، اللہ فرماتا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یہ سورۃ المجادلہ کی آخری آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا معنی، اس کا ترجمہ، اس کا معنی کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے،
اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی عظمت کا، ان کے مقام و مرتبے کا کس طرح سے پتہ چلتا ہے، آج کے درس کا یہ موضوع ہے، اور اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم تھوڑی دیر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، لا تجدو، آپ نہیں پائیں گے، آپ نہیں پائیں گے۔ آپ سے مراد مخاطب کون ہے؟ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ ایسے لوگوں کو نہیں پائیں گے، کسی قوم کو نہیں پائیں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑنے والے، جنگ کرنے والے، مخالفت کرنے والوں سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے، جھگڑنے اور آپ کی مخالفت کرنے والوں سے محبت کرتے ہوں۔ اللہ کے نبی کو کیا فرمایا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے لوگوں کو جن کا اللہ پر ایمان ہو، رسول پر ایمان ہو، نہیں پائیں گے کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی اللہ پر اور اس کے رسول، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والا کبھی بھی کسی صورت میں اللہ کی مخالفت اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے سے محبت نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو اللہ کی مخالفت کرنے والا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا ہے، مخالفت کرنے والا اللہ کا کہا نہ مانے، رسول کا کہا نہ مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے، رسول کی اطاعت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے، اس کے علاوہ کچھ بھی کرے، اپنی عقل کو قرآن و سنت کے سامنے لائے، اپنے پیروں کو، فقیروں کو قرآن و سنت کے سامنے لائے، اپنے باپ دادوں کی ریت روایت کو کتاب و سنت کے مقابلے میں پیش کرے اور آڑے لائے۔ ایسے ہی لوگوں نے جو الگ الگ دھڑے، الگ الگ فرقے، الگ الگ پارٹیاں بنا رکھی ہیں اور اپنی اپنی پارٹیوں کے اہداف، مقاصد اور اس کے پیچھے جو ان کے اغراض ہیں، ان تمام چیزوں کو لا کر کے سامنے پیش کرے اور اللہ کی مخالفت کر دے، رسول کی مخالفت کر دے۔ ایسے لوگوں سے کبھی بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے محبت نہیں کر سکتے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ کوئی بھی ہو بھائی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہو، رسول کی مخالفت کرتا ہو، اس سے کبھی محبت نہیں کر سکتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، دوست ہو، دشمن ہو، قریبی ہو، دور کا ہو، پڑوسی ہو، کاروباری ہو، رشتے ناتے والا ہو، رشتے ناتے میں کتنا بھی قریبی رشتے والا کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں۔ اچھی طرح سمجھنا اس آیت کریمہ کو، یہ آیت کریمہ معیار ہے، کسوٹی ہے جھوٹے دعوے داروں اور سچے متبعین سنت اور ایسے ہی سچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں اور صحابہ کرام کو سچ مچ آئیڈیل بنانے والوں اور ان کے نام کا استعمال کر کے جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے درمیان یہ آیت کریمہ معیار، کسوٹی، آئیڈیل، اس کے ذریعے سے ہم پرکھ سکتے ہیں کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے۔ تو اللہ کی مخالفت کرنے والے سے، رسول کی مخالفت کرنے والے سے کبھی بھی یہ محبت نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ کی مخالفت کرنے والا، اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا، چاہے کون ہو، چاہے ان کے اپنے باپ کیوں نہ ہو، ان کے باپ بھی اگر اللہ کی مخالفت کریں گے، رسول کی مخالفت کریں گے تو اپنے باپ سے بھی محبت نہیں کریں گے۔ او ابناءہم، چاہے ان کے اپنے بیٹے کیوں نہ ہوں، اگر بیٹا ہے
لیکن اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، تو اسے اس سے بھی کبھی محبت، اپنے بیٹوں سے بھی کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ وہ مخالفت کرنے والے او اخوانہم، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں۔ بھائی یہ بھی بہت گہرا رشتہ ہے، باپ کا رشتہ، پدری رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، پسری رشتہ، باپ بیٹے کا باپ سے کتنا رشتہ قریب ہوتا ہے، کتنا قربت ہوتی ہے، کتنا لگاؤ ہوتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کا دشمن ہے باپ، اللہ کے رسول کا دشمن ہے باپ، تو باپ ہے تو بھی اس باپ سے محبت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اس کے رسول کا دشمن۔ اس کا بیٹا ہے تو کیا ہو، اس سے بھی محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول کا مخالف، ایمان کے خلاف چل رہا، کفر کی راہ پر، شرک کی راہ پر، نفاق کی راہ پر، الحاد کی راہ پر چل رہا ہے۔ ہوائے نفس کو لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و فرمان کو پس پشت ڈال رہا ہے۔ اور او اخوانہم او عشیرتہم، عشیرت دو معنی میں، عشیرہ یا تو قبیلہ کے معنی میں، یا وہ اللہ کی، اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے اس کے اپنے کنبے قبیلے والے کیوں نہ ہو۔ نمبر ایک معنی کیا ہے، عشیرہ، کنبہ قبیلہ۔ دوسرا معنی کیا ہے، دوسرا معنی ہے رشتے دار، قرابت دار جو تھوڑا دور کے، یہ باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے نا۔ لیکن اب اس کے بعد کے جو رشتے دار باقی بچتے ہیں، چاہے وہ کنبے قبیلے والے ہوں یا اور دوسرے رشتے ناتے والے ہوں، کوئی بھی ہو، اگر اللہ کی مخالفت، اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے کبھی یہ محبت نہیں کر سکتے۔ معیار بتایا جا رہا ہے، معیار کیا ہے، کسی سے محبت کا معیار، کسی سے نفرت کا معیار، کسی سے دوستی کا، کسی سے دشمنی کا، لگاؤ کا، تعلق کا معیار کیا ہے۔ اگر وہ اللہ کا دوست ہے، اس کے رسول کا دوست ہے، اللہ کی موافقت، اس کے رسول کی موافقت، اللہ کی کتاب کے موافق، اس کے رسول کی سنت کے موافق زندگی گزارتا ہے، اور بنیادی طور پر ایمان سے اس کا تعلق، ایمان عقیدہ، ایمان و عقیدے کے اندر وہ 6 ارکان پورے کے پورے شامل ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، اللہ پر، اس کے رسول پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، ہے کہ نہیں؟ اور ایسے ہی یوم آخرت پر، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر، ان تمام چیزوں کو عقائد کہا جاتا ہے۔ اور ان میں اصل الاصول کیا ہے، اصل العقیدہ، اصل العقائد، عقیدوں کی اساس اور بنیاد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، یعنی اس کو ہم توحید کہتے ہیں، توحید خالص، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، اور اس کی تمام تر تفصیلات ایمان باللہ کے اندر شامل ہے، داخل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہے ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، یا ان کے کنبے قبیلے والے، رشتے ناتے والے ہوں، اگر اللہ کی دشمن ہے، رسول کے دشمن ہے، اللہ کی مخالفت، اس کے رسول کی مخالفت میں کھڑے ہیں، تو ایسی صورت میں کبھی بھی یہ ان سے محبت نہیں رکھ سکتے۔ باپ ہے تو بھی بائی کاٹ، بیٹا ہے تو بھی بائی کاٹ، بھائی ہے تو بھی بائی کاٹ، ہے کہ نہیں؟ اور دوسرے رشتے والے ہیں تو بھی بائی کاٹ۔ باپ کہاں تو باپ کے ساتھ ماں بھی شامل ہے، بیٹا کہا تو بیٹے کے ساتھ بیٹی بھی شامل ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، اس کا کمال ہے۔ مختصر میں بہت جامع کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ بھائی کہا تو بہن بھی شامل ہے اس کے اندر، ہے کہ نہیں؟ باپ کہا ماں بھی شامل، باپ کہا تو باپ اوپر تک، دادا ہو، پردادا ہو، اس کے اوپر کا سب شامل۔ ماں شامل ہے تو ماں کی ماں، اس کے اوپر جتنا بھی اوپر جائے سب شامل۔ بیٹا کہا تو بیٹا میں بیٹی بھی شامل ہے، اور بیٹا نیچے پوتا، پڑ پوتا اس کے نیچے، پوتی اس کے نیچے، سمجھ رہے، سب شامل ہے اس کے اندر۔ ایسے ہی ماں کہا تو اس کے اوپر ہے نا، اور اس کے بیٹی کہا تو اس کے نیچے، بیٹی کہا تو اس کے نیچے، بیٹی ہے، بیٹی کی بیٹی ہے، یا اس کی بیٹی ہے، کوئی بھی ہو، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اور کیا کہا، اخوانہم، ان کے بھائی ہوں، بھائی ہے تو کیا ہو، بہنیں بھی شامل ہیں، بھائی کی اولاد ہے کہ نہیں، ایسے بہن کی اولاد سب شامل ہے اس کی۔ ایسے ہی عشیرہ، کنبے، قبیلے، رشتے ناتے کے لوگ سب، کوئی بھی ہو، معیار یہ ہے اللہ کا دوست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین پر، اس کی توحید پر،
اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والا ہے تو پھر ہم اس سے محبت کرتے ہیں، نہیں تو ہم محبت نہیں کریں گے۔ خون کا رشتہ ہے تو کیا ہوا، خون کا رشتہ ہے تو کیا ہوا، اس میں آپ دیکھیں کیا کیا آ گیا، اس کے اندر خون کا رشتہ آ گیا، ازدواج کا رشتہ آ گیا، عصبہ کا رشتہ آ گیا، دور کے رشتہ دار ارحام آ گئے، سب کے سب آ گئے، کنبے قبیلے آ گئے۔ اس میں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ انسانی زندگی میں جو رشتے ناتے ہوتے ہیں ان قربتوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اگر وہ قربت کا رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، باپ بیٹے ہے نا کا رشتہ کیوں نہ ہو، بیٹے باپ کا رشتہ کیوں نہ ہو، بھائی بندوں کا رشتہ کیوں نہ ہو، کنبے قبیلے کا معاملہ کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جب وہ اللہ کا مخالف ہوگا، اس کے رسول کا مخالف ہوگا، وہ شرک کی راہ پر ہے، کفر کی راہ پر ہے، نفاق کی راہ پر ہے، الحاد کی راہ پر ہے، دشمنان اسلام کی راہ پر ہے، بغاوت کی راہ پر ہے، ایسی بدعتوں میں چلتا پر قائم ہے جن بدعتوں کا انجام یا جو بدعتیں کہاں لے جانے والی، جن بدعتوں کی اصل کیا ہے کہ وہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ ایسی صورت میں کبھی دوستی نہیں رکھی جا سکتی، ان کو قریب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات آگے کیا فرمائے، اب دیکھیے یہ تو معیار بیان کر دیا، اب اس کے بعد ان لوگوں کی یہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ ایمان لکھ دیا ہے کیا مطلب، ایمان کو ثابت کر دیا ہے، ایمان کو پیوست کر دیا ہے، ایمان کو موجزن کر دیا ہے۔ ایمان کو کیا کر دیا، جما دیا ہے دل کے اندر۔ ایمان توحید ان کے رگ و ریشے میں بیٹھ گئی ہے، توحید ان کے دل کے گہرائیوں میں پیوست ہو گئی، اس لیے اب اس کے مقابلے میں کوئی توحید کے خلاف جائے تو ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے۔ باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، بہن ہے، رشتہ ضرور ہے لیکن اس رشتے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دوسری بات وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تائید فرمائی ہے، انہیں قوت بخشی ہے اپنی طرف سے، روح یعنی نصرت، مدد، تائید، حمایت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان پیوست کر دیا ہے اور اپنی جانب سے اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے، ان کو طاقت سے، قوت سے، ہمت سے نوازا ہے۔ یہ شان ہے ان لوگوں کی، اور یہ تو دنیا کی بات ہوگی، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام بیان فرمایا ان کا، یہ ان کا مقام ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو پیوست کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی مدد سے، نصرت سے نوازا ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا، وَيُدْخِلُهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں داخل کرے گا جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن کے نیچے یعنی درختوں کے نیچے، پودوں کے نیچے ہے نا، میووں کے پودوں کے نیچے اور محلوں کے نیچے کنارے نہریں جاری ہوں گی، نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اس کے بعد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو چکا، کیا مطلب، اللہ نے ان کے ایمان کو پسند کر لیا، اللہ نے ان کے تقوی کو پسند کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جہاد کو پسند کر لیا، اللہ نے ان کی ہجرت کو پسند کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو پسند کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کو، فرائض کو، نوافل کو، شب بیداریوں کو اللہ نے پسند کر لیا۔ دیکھا، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ ایمان، یہ عقیدہ، یہ جہاد، یہ ہجرت، یہ مقام، یہ تقوی، یہ للہیت، اللہ کے لیے گھر چھوڑنا ہے تیار، جان کی قربانی دینی ہے تیار، مال خرچ کرنا ہے تیار، جذبات کو کچلنا ہے تیار، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، تو رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں، کیا مطلب، وہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں، خوش ہیں، یعنی اللہ نے ان کو جو مقام دیا ہے، ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت افزائی سے نوازا ہے،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تکریم فرمائی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حوصلہ بخشا ہے، وہ اس سے بہت خوش ہیں کہ اللہ تو نے ہمارا اتنا اونچا مقام بلند فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں۔ یہی لوگ کون ہیں؟ اللہ کی جماعت، یعنی اللہ کے خاص لوگ ہیں، یہ اللہ کے خواص ہیں، اللہ کو چنندہ ہیں، اللہ کے سلیکٹڈ ہیں، برگزیدہ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں۔ آج کل تو یہ الفاظ فضول کے استعمال ہو رہے ہیں، جس کی جو سمجھ میں آتا ہے اپنی مرضی کے مطابق الفاظ استعمال کرتا ہے۔ فلاں اللہ والوں کی جماعت ہے، فلاں اللہ والا ہے۔ کون سا معیار ہے اللہ والا ہونے کا؟ کوئی معیار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ معیار اگر ہو تو کہو بھائی کہ ہاں وہ اللہ والے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اولئک حزب اللہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی ہے نا، اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ والے ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور سن لو، خبردار، یقیناً اللہ کے خاص بندے ہی کامیاب ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اہل ہیں، اللہ جو والے ہیں، وہی اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ آخری آیت کریمہ ہے اس سورت کی، سورۃ المجادلہ کی یہ آخری آیت کریمہ ہے۔ یہاں پر ایک بات خاص طور پر ہمیں جان لینا چاہیے کہ جب یہاں سورۃ المجادلہ کی اس آخری آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ ساری خوبیاں جن کی ہیں، یہ ساری صفات جن کے ہیں، یہ مقام جن کا ہے، وہ اللہ کی جماعت ہے، وہ اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ حزب اللہ کہا، اللہ کی جماعت۔ تو شیطان کی جماعت کون ہے؟ ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا۔ پچھلی دو آیتوں کو اگر آپ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ سورۃ المجادلہ کی آیت کریمہ ہے، آیت آخری آیت، اس سے پہلے آپ یہ 22 نمبر آیت کریمہ، اس سے پہلے 21 پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں، یہ بات میں سمجھتا ہوں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ میں آپ کے سامنے پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یقین سن لو، خبردار، شیطان کی جو پارٹی ہے، شیطان والے جو ہیں، شیطان کے خاص یار اور دوست جو ہیں، هم الخاسرون، وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ کے خاص بندے کامیاب ہونے والے ہیں، اور شیطان کے خاص چہیتے لاڈلے یہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے کلام کی آیت کریمہ میں حزب اللہ کا ذکر آ گیا، اللہ والوں کا تذکرہ، اور حزب الشیطان، شیطان والوں کا تذکرہ، اللہ کے خاص اور شیطان کے خاص، ان دونوں پہلوؤں کا تذکرہ آپ کے سامنے آ گیا۔ آئیے ذرا سا سمجھیں کہ یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی تعریف کر رہا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ آپ سوچیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا ہے، آپ نہیں پائیں گے، آپ پائیں گے جن کو اور نہیں پائیں گے جن کو، وہ وہی ہیں جو آپ کے وقت میں، آپ کے زمانے میں، آپ کے جیتے جی جو لوگ آپ کے سامنے ہوں گے نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ نہیں پائیں گے کسی قوم کو، ایسے لوگوں کو جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ کون لوگ ہیں میرے بھائیوں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، سب سے پہلے فہرست میں صحابہ کرام ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ہیں، آپ کی جھرمٹ میں بیٹھنے والے، آپ کی مجلسوں میں بیٹھنے والے، آپ کی خلوت میں جلوت میں، آپ کے سفر میں حضر میں، آپ کی صلح میں جنگ میں، آپ کے ساتھ میں رہنے والے، یہ صحابہ کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں یہ، اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں یہ، کبھی بھی کسی بھی صورت میں اے نبی اگر ان کا واقعی اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو یہ اللہ کے دشمنوں کو، رسول کے دشمنوں کو کبھی دوست نہیں بنا سکتے، چاہے ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے قبیلے رشتے ناتے والے ہوں، یہ ہے۔ تو اس سے مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام۔
دیکھیں یہ خوبیاں اگر بعد میں بھی پائی جا رہی ہیں، تابعین کے ہاں پائی جا رہی ہیں، تبع تابعین کے ہاں پائی جا رہی ہیں، بعد کے دور میں پائی جا رہی ہیں، آج کے دور میں پائی جا رہی ہیں، آگے قیامت تک یہ خوبیاں جہاں پائی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یقین ہے کہ وہ اس میں شامل ہوں گے اور سچے پیروکاروں کے نام سے جانے جائیں گے۔ سچے پیروکار، اب الذین اتبعوہم بإحسان، سچ مچ پیروی کرنے والے جو ہیں اخلاص کے ساتھ اور حقیقت میں جو سچے پیروکار ہیں، ان کی فضیلت جو ہے اس کے اندر وہ شامل ہوں گے۔ لیکن آیت کریمہ جو ہمارے سامنے ہے، اس میں بعد والوں کے یہاں یہ صفت پائی جائے گی، خوبی پائی جائے گی، تب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ اس آیت کریمہ میں جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے سر دست براہ راست، اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، وہی صحابہ جنہیں لوگ تان کرتے ہیں، جنہیں لوگ گالیاں دیتے ہیں، جن پر لوگ الزامات لگاتے ہیں، جنہیں لوگ دائرہ اسلام سے باہر نکالتے ہیں، جن کی امانت پر دیانت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہی صحابہ کرام جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اس طرح فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس آیت کریمہ میں جن کی شان بیان کی جا رہی کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ یہ کبھی بھی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے دوستی اور محبت نہیں رکھ سکتے، چاہے ان کے باپ کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، بھائی کیا ہو، کنبے قبیلے والے کیوں نہ ہو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر جب ہم اٹھاتے ہیں تو تفسیر ہمیں بتلاتی ہے کہ اس آیت کریمہ کا اصل میں نزول کس کے بارے میں ہوا ہے، یہ کون سے صحابہ تھے؟ صحابہ تو بہت بڑی جماعت ہے الحمدللہ، مطلب لاکھ سے اوپر تعداد ہے صحابہ کرام کی، لیکن یہ براہ راست کن لوگوں کے بارے میں آیت کریمہ اتری ہے، کون لوگ ہیں وہ؟ اس سلسلے میں جب ہم حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ابن کثیر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں سعید بن عبد العزیز، یہ تابعی ہیں، اور ایسے ہی دیگر علماء تابعین سے نقل کرتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ سعید بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ، کون سی آیت کریمہ؟ یہی آیت کریمہ جس کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے ہوا ہے، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ آیت کریمہ اتری ہے، پوری آیت کریمہ آخر تک، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، پوری آیت کریمہ، یہ آیت کریمہ اتری ہے کس کے بارے میں؟ کس کے بارے میں یہ آیت کریمہ اتری ہے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت کریمہ اتری ہے۔ اب یہ تفسیر، دو تفسیریں ہیں، سلف کی یعنی صحابہ اور تابعین کی دو تفسیریں اس آیت کریمہ کے بارے میں ہمارے سامنے ہے، جسے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے سعید بن عبد العزیز اور دیگر مفسرین سے کہ وہ کہتے ہیں کہ پوری آیت کریمہ ایک صحابی کے بارے میں اتری ہے، وہ صحابی کون ہے؟ 10 جنت کی خوشخبری پانے والے صحابہ کرام میں ایک حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح عامر بن عبداللہ۔ ابو عبیدہ تو کنیت ہے، نام کیا ہے ان کا؟ عامر بن عبداللہ، عامر اور باپ کا نام عبداللہ، تو ابو عبیدہ عامر ابن عبداللہ الجراح رضی اللہ عنہ، یہ آیت کریمہ ان کے بارے میں اتری۔ یہ ہے مقام نبی کے صحابہ کا۔ آج لوگ کہتے ہیں بائی چانس صحابہ آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام پیدا ہو گئے، بائی چانس وہ پیدا ہو گئے تو وہ صحابہ ہو گئے، اگر ہم پیدا ہو جاتے تو ہم صحابہ ہو جاتے۔ آئی بات سمجھ؟ تو بائی چانس نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں بائی چانس نہیں ہے، بائی چوائس، ہم اس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے، اپنے نبی کو نبوت اور رسالت کے لیے چنا، اور اپنے نبی کی وزارت کے لیے، دین کا دفاع کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے کے لیے نبی کے صحابہ کو چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ اتفاقی نہیں ہے، سب ہم اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں بندے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کی، اپنے نبی کی صحبت کے لیے، ساتھ کے لیے، یارانہ کے لیے اور وہ حق ادا کرنے کے لیے
جن کو پایا ان کو نبی کا ساتھی بنا دیا۔ اگر ہم اس لائق ہوتے تب پیدا ہوتے نا اس وقت۔ آج تو ہمارے بیچ میں ان کو گالی دینے والے موجود ہیں، لان تان کرنے والے موجود ہیں میرے بھائی۔ اور پھر دوسری بات، اس زمانے میں پیدا ہو جاتے، اس زمانے میں پیدا ہو جاتے بائی چانس، کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جتنے لوگ پیدا ہوئے تھے آپ کے دائیں بائیں تھے، کیا سب نبی کے صحابہ ہیں کیا؟ بتاؤ بھائی، کیا جو سب تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں، کیا جب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا مقام یہ ہے؟ کفار ہیں، مشرکین ہیں، ملحدین ہیں، ہے کہ نہیں، منافقین ہیں، فاسقین ہیں، دشمن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں اس زمانے میں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے قابل جان، اللہ نے ان کو اپنے نبی پر ایمان، اپنی کتاب پر ایمان، اپنے آپ پر ایمان کی توفیق عطا فرما کر وہ منصب اور وہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ وہیں تو ابو لہب ہے، وہیں تو ابو جہل ہے، وہیں تو عتبہ شیبہ ہے، وہیں تو ربیعہ ہے، وہیں تو عقبہ بن ابو معیط ہے، وہیں تو ولید بن مغیرہ، وہیں تو سبھی لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ وہیں سب تھے کہ نہیں تھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا۔ اس زمانے کی بات ہی نہیں ہے، وہ تو ساتھ سامنے رہیں گے تو صحبت ملے گی نا۔ ساتھی کب ہوں گے؟ جب رہیں گے اس وقت۔ لیکن اس وقت جو لوگ تھے، بہت سارے لوگوں نے نبی کو دیکھا، نبی کی مجلس میں آئے، اٹھے بیٹھے، ساتھ میں رہے، گفتگو کی، تو کیا سب صحابہ ہو گئے؟ اللہ نے ان کو نہیں چنا نبی کی صحبت کے لیے۔ وہ کفر میں رہے، شرک میں رہے، نفاق میں رہے، الحاد میں رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے محروم رہے، اور کفر میں موت ہو گئی ان کی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کیا کیا تھا؟ ابو عبیدہ بن الجراح نے اپنے باپ عبداللہ کو جنگ بدر میں قتل کر دیا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت عمر بن خطاب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی وفات سے پہلے مطلب جب شورا بنا رہے تھے کہ میرے بعد کس کو خلیفہ نامزد کیا جائے گا، کس کو خلیفہ بنایا جائے گا، تو آپ نے نامزد کر دیا تھا 6 نام۔ 6 نام انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ 6 نام انہوں نے بتلا دیے تھے، یا 6 نام لے لیے تھے کہ ان میں سے رائے مشورہ کر کے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10.5 سال تک خلافت کا وہ عظیم شان تجربہ جو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، وہ سب کو پڑھ رہے تھے، سب کی بصیرت کو، سب کی حکمت کو، سب کی دانائی کو، سب کی صلاحیتوں کو اچھی طرح سے دیکھ رہے تھے کہ اس منصب کی، امت کی قیادت کا منصب کس کے لیے ہو سکتا ہے، کون اس کا اہل ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے بہرحال 6 لوگوں میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے خلیفہ منتخب کر لیا۔ لیکن سیرت میں لکھا ہوا ہے، حضرت امام ابن کثیر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب انہوں نے شورا بنائی تھی 6 لوگوں کی، اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو میں انہیں اپنے بعد اپنا جانشین نامزد کر دیا ہوتا۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ وہ بلند پایا تھے، اتنی غیرت ہونی چاہیے نا ایمان کی، توحید کی اتنی صلابت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، صلابت جتنی ایمان میں پختگی ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کی آزمائش ہوگی، اور اس کے باوجود وہ آزمائشوں میں ڈٹا رہے گا، کامیاب رہے گا۔ اور جتنا کمزور رہے گا اتنا آزمائش ہی نہیں ہوگی اس کی، ظرف میں کچھ نہیں ہوگا تو آزمایا کیوں جائے گا؟ آزمایا اسے جاتا ہے جس کے یہاں ایمان کی صلابت ہوتی ہے۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ کیا کہا، اگر ابو عبیدہ بن الجراح زندہ ہوتے، چونکہ تعاون امواس میں غالباً شہید ہو گئے تھے، وفات ہو گئی تھی، اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کو اپنا خلیفہ، لو کان ابو عبیدہ حیا لاستخلفتہ، اگر ابو عبیدہ بن الجراح باحیات ہوتے، زندہ ہوتے، تو میں انہیں خلیفہ نامزد کر دیتا کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوں گے؟ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں، اور آپ کو واقعہ بھی یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ ہی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے، جن میں صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، انہوں نے کہا تمنا کرو، اگر تمہیں اللہ سے تمنا کرنی ہو، مانگنا ہو کہ اللہ ہمیں یہ دے دے، ہمیں یہ دے دے، کاش ہمارے پاس یہ ہوتا، کاش ہمیں یہ مل جاتا، کاش ہمیں یہ مل جاتا، تو کیا تمنا کرتے، کیا مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟
تو لوگوں نے تمنا کی کہ ہم تمنا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یملأ ھذا البیت ذهبا وفضة، ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو سونے چاندی سے بھر دے، کوئی کہتا ہے اس کو ہیرے جواہرات سے بھر دے، اسے موتیوں سے بھر دے، یہی تمنا کرتے۔ امیر المومنین نے کہا کہ نہیں۔ لوگوں نے کہا اچھا آپ بتائیے کہ اگر آپ کو تمنا کرنا ہو اللہ سے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دیتا تو بہت اچھا ہوتا، تو آپ کیا تمنا کریں گے؟ تو انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تھا کہ میں اللہ سے دعا کرتا، تمنا کرتا کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو ابو عبیدہ جیسا بنا دیتا۔ ابو عبیدہ ایک امت کے اندر پیدا ہوا تو یہ مقام ہے، اگر یہ پوری لائن یہ صف کی صف ابو عبیدہ جیسی بن جاتی، ایسے پیدا ہوتے تو پھر امت کو کتنا اونچا مقام حاصل ہوتا۔ تو بہرحال ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، یہ ایک تفسیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک دوسری تفسیر کیا ہے؟ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ پوری آیت کریمہ صرف ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں ہے، پہلا ٹکڑا چاہے وہ اللہ اس کے رسول کے دشمن ان کے اپنے باپ کیوں نہ ہو، باپ اس سے مراد کون ہے؟ ابو عبیدہ ابن الجراح، کیونکہ ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا جنگ بدر میں، جنگ بدر میں اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ تو یہ باپ والی بات کس کے بارے میں ہے؟ یہ ابو عبیدہ کے بارے میں۔ اچھا بیٹے والی بات ہے نا، بھائی والی بات اور کنبے قبیلے والی بات کس کے بارے میں ہے؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ جو باپ والی بات ہے یہ ابو عبیدہ کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کو یوم بدر میں یا جنگ بدر کے موقع پر اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ بیٹے کی جو بات ہے او ابناءہم، یا ان کے اپنے بیٹے ہو تب بھی اللہ کے دشمن ہو، اللہ کا دشمن ہوں گے، اللہ کے رسول کے دشمن ہوں گے تو اپنے بیٹوں سے بھی محبت نہیں کریں گے۔ بیٹوں والی بات کس کے بارے میں اتری ہے؟ تو یہ صدیق کائنات، صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ٹکڑا آیت کریمہ کا جو مخاطب ہے، اس سے جو مراد ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیوں؟ انہوں نے جنگ بدر ہی میں اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر کو قتل کرنے کا ایک دم ارادہ کر لیا تھا، لیکن وہ بچ نکلے ان کی تلوار سے، ورنہ تہے تیغ ہو جاتے اور ان کی باپ کی تلوار سے بیٹے عبد الرحمن قتل کر دیے گئے ہوتے۔ تو ہم بقتل ابنہ عبد الرحمن، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا کہ میدان کارزار میں کفار کی، مشرکین کی دونوں کی فوج آمنے سامنے ہے، بچ نکلے نظر نہیں آئے، لیکن اگر اب کی میرے سامنے نظر آ گئے اور تلوار میری ہاتھ میں ہے تو بیٹی کی گردن مار دوں گا۔ اس لیے کہ اس وقت کفر کی حالت میں تھے، ایمان نہیں لائے، کفر کی حالت میں تھے، اللہ کی اس کے رسول کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اسلام لائے اور نبی کے صحابیت کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ بھائی کی بات ہے، بھائی کون ہے؟ بھائی کی بات جو آئی ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ مصعب بن عمیر ہم سب جانتے ہیں بہت بلند پایا مقام ہے نا، بہت بلند پایا اور بلند مقام شخصیت کے مالک ہیں یہ، اور جنگ احد کے سیاق میں، جنگ احد کی ہے نا تاریخ میں اور اس پس منظر میں ان کا نام آتا ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصعب بن عمیر نے اسی دن اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کر دیا تھا۔ دیکھا اللہ پر ایمان کے مقابلے میں اللہ سے محبت اور نبی کی محبت کے بالمقابل اگر اللہ سے نفرت اور دشمنی ہے، اس کے رسول سے نفرت اور دشمنی ہے، تو نہ باپ کے رشتے کی کوئی قیمت ہے، نہ بیٹے کے رشتے کی کوئی قیمت ہے، نہ بھائی کے رشتے کی کوئی قیمت۔ اس طرح سے ایمان تھا ان کے یہاں۔ کیا کہا؟ تو مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو اس دن کیا کر دیا تھا؟ قتل کر دیا تھا۔ اور جو رشتے ناطے کی بات آئی ہوئی ہے، کنبے قبیلے کی بات آئی ہے، تو آپ کو یاد ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ جنگ بدر کے موقع پر جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار کی فوج آئی، انہوں نے مبارزت دی، للکارا، محمد نکالیے فوجیوں کو مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے سپہ سالاروں کو اتاریے، مقابلہ کرنے والوں کو، مجاہدوں کو نکالیے۔ تو
انصاری، چند انصاری صحابہ یا 2-3 انصاری صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، آؤ باہر میدان میں آؤ مقابلے کے لیے۔ تو کفار مکہ نے، مشرکین نے کیا کہا تھا؟ ان سے ہمیں نہیں لڑنا، یہ تو مدینے والے ہیں، یثرب والے، اس سے ہمارا کیا ہے؟ ہمیں ہمارے بھائیوں سے لڑنا ہے جو مکہ چھوڑ کر کے اور ہمارے اپنی خاندان سے بغاوت کر کے محمد کے ساتھ آئے ہیں، باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے جو آئے ہیں نا، ان سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے، ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ 1 سال 1.5 سال ہو گئے یہ بغاوت کر کے آئے ہیں محمد کے ساتھ میں اور بے دین ہو گئے، انہیں نکال، ان سے مقابلہ کرنا ہے ہمیں۔ تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا کنبے قبیلے کی بات چل رہی تھی نا، کنبے قبیلے کی بات میں سب سے جو پہلی بات ہے، ان جنگ بدر کے جو بات آ رہی اس سے پہلے بھی ایک بات ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ایک دور کے رشتہ دار کو جنگ بدر میں قتل کر دیا تھا۔ رشتہ دار، کنبہ قبیلہ، رشتہ ناتا، عشیرہ کا معنی کیا ہے؟ کنبہ قبیلہ اور ایسے رشتہ ناتا۔ اس کے علاوہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا، یہ جو جنگ بدر کے موقع پر کون کون آئے تھے بھائی؟ حضرت حمزہ نکلے نا بعد میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا ٹھیک ہے یہ انصار سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، آپ لوگ واپس جاؤ، اور اللہ کے نبی نے 3 صحابہ کرام کو کہا، حمزہ سے کہا آؤ حمزہ باہر نکلو مقابلہ کرنے کے لیے، اور علی بن ابی طالب سے کہا آؤ علی مقابلہ کرنا ہے، بہادروں کی ضرورت ہے، اور عبیدہ ابن الحارث کو اللہ کے نبی نے فرمایا نکلو۔ یہ 3 مہاجر صحابہ کرام نکلے جنگ کرنے کے لیے۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ان لوگوں نے مشرکین کی طرف سے نکلنے والے 3 لوگ، اور یہ سب کون تھے؟ سب خاندان کے لوگ تھے، سب خاندان کے لوگ، اوپر دونوں کے دادا ایک ہیں، اس کے اوپر پردادا ایک، سمجھ گئے نا؟ ہماری اپنی زبان میں ان کو پٹیدار کہتے ہیں لوگ، یعنی کیا مطلب؟ حصہ بٹانے والا، وراثت میں حصہ تقسیم ہو جائے گا، بٹ جائے گا، اس نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں بنو الاعمام، چچا زادوں، ہے نا، چچا زادے، وہ ان کے بیٹے ہیں اور ان کے بیٹے، اوپر دونوں باپ بھائی، باپ دونوں کے باپ کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں۔ ان کو کیا کہا؟ عشیرہ۔ تو حمزہ نکلے، علی بن ابی طالب نکلے، عبیدہ بن الحارث نکلے، ان لوگوں نے اپنے ہی خاندان اور رشتے ناتے والوں کو، عتبہ کو، شیبہ کو، ولید بن عتبہ کو قتل کر دیا۔ عشیرہ، کنبے قبیلے والوں کو کیا کیا؟ ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ تو یہ ہے اصل میں اس آیت کریمہ کی تفسیر۔ آئی بات سمجھ میں؟ 2 تفسیریں، ایک تو پوری بات، پوری آیت ابو عبیدہ کے بارے میں، دوسری تفسیر باپ کی بات ابو عبیدہ کے بارے میں، بیٹے کی بات حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، بھائی کی بات حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں، اور کنبے قبیلے کی بات عمر بن خطاب کے بارے میں، اور حضرت حمزہ کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، حضرت عبیدہ بن حارث کے بارے میں۔ ان لوگوں نے عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ، ان تینوں کو قتل کر دیا تھا، اور یہ سب کے سب رشتے ناتے کنبے قبیلے والے تھے، ان کو قتل کر دیا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ بات تفسیر بیان کرنے کے بعد حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ختم کر رہا ہوں 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی قبیل سے، یعنی اسی سلسلے میں وہ بات بھی آتی ہے۔ کون سی بات؟ جب جنگ بدر ہو گئی، جنگ بدر ختم ہو گئی، اس کے بعد 70 قیدی ہو گئے، 70 قیدی آئے مشرکین کے، اور 70 لوگ شہید یعنی مارے گئے، قتل کیے گئے، ٹھیک ہے، 70 قتل کیے گئے، ہے کہ نہیں؟ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا، بتاؤ کیا کرنا ہے، ان قیدیوں کو چھوڑ دیں یا ان کو قتل کریں یا ان کو سزا دیں یا ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں، بتاؤ ذرا، رائے مشورہ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درخواست پر ابو بکر صدیق نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم بنو الام والعشیرہ، یہ تو سب چچا زاد رشتے والے ہی لوگ ہیں، کنبے قبیلے خاندان ہی کے لوگ ہیں، اگر ہم انہیں قتل نہ کریں، ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیں، فدیہ کیا ہے؟ مال دے کر کے، پیسے دے کر کے ان کی جان بخش دینا، قتل کرنے کے بجائے انہیں ان کی جان چھوڑ دینا، یہ ہے فدیہ۔ تو فدیہ اگر لے لیں گے تو اچھا رہے گا، اور ہمیں کچھ مال مل جائے گا، تو ہمیں مسلمانوں کو، اسلام کو طاقت و قوت ملے گی اس مال کے ذریعے سے۔ مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں، ابھی تو 1 سال کے قریب کچھ گزرا ہے، بہت تکلیف میں ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، ابھی گھر بار چھوڑ کر کے آ گئے، تو
تو ان سے مدد ملے گی، ان سے پیسے جو ملیں گے اس سے کیا ملے گی؟ مدد ملے گی۔ فدیہ کا مشورہ دے دیا۔ لیکن امیر المومنین عمر بن خطاب سے اللہ کے نبی نے پوچھا، عمر آپ کا کیا رائے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ لا ارا ما رآ ابو بکر، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بکر کی جو رائے ہے وہ میری رائے نہیں ہے، نہ میں ابو بکر صدیق کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا۔ تو رائے کا اتفاق اگر نہ ہو تو کوئی دشمن نہیں بن جاتا، اس لیے رائے کے مختلف ہونے سے دشمنیاں، دوریاں، نفرتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ابو بکر صدیق نے ایک رائے دی جو انہوں نے مناسب سمجھا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی میری رائے تو یہ نہیں ہے۔ پھر کیا رائے ہے آپ کی؟ میری رائے یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کے سب اللہ کے دشمن ہیں، نبی کے دشمن ہیں، انہوں نے بغاوت کی ہے، اسلام کو، مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا، آج بھی وہ ہماری جان لینے کے در پہ ہیں، آپ کی جان لینے کے در پہ، اسلام کے نام کو دنیا سے مٹا دینے کی کوشش میں لگے ہوئے، ان کو کیوں چھوڑا جائے، کیوں فدیہ لیا جائے، کیوں ان کی جان بخشی جائے؟ ان سب کی تکہ بوٹی اڑا دی جائے، ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور یہی نہیں کہ کوئی تیسرا قتل کرے، سب کے رشتہ داروں کو ان کے حوالے کیا جائے، میرے رشتہ دار جتنے میرے حوالے کریں، میں قتل کروں گا اپنے رشتہ داروں کو۔ علی کو کہو کہ علی اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں، فلاں کو کہو کہ اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں، تاکہ کیا کہا تھا معلوم آپ کو؟ یہی تو ہے مسئلہ، یہی تو سمجھنے کی بات ہے۔ ایک جملہ کہا تھا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے کہا تھا قریبی رشتہ داروں کو میرے حوالے کرو کہ میں انہیں قتل کروں، اور علی کو کہو کہ وہ عقیل کو قتل کریں، اور فلاں کو کہو کہ فلاں کو قتل کریں۔ اس کے بعد جملہ کیا ہے؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَتْ فِي قُلُوبِنَا هَوَادَ أَهْلِ الْمُشْرِكِينَ، تاکہ اللہ جان لے کہ ہمارے دلوں میں مشرکوں کے لیے تھوڑی بھی جگہ نہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے کہ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا، لیکن کیا مطلب؟ ہم اپنے عمل سے پیش کر دیں نمونہ کہ ہمارے دلوں میں مشرکوں کے سلسلے میں، کفار کے سلسلے میں تھوڑی بھی نرمی نہیں ہے، ہم کفر کو، شرک کو ہرگز برداشت نہیں کرنا چاہتے، اور کفر اور شرک کے ہوتے ہوئے کوئی نرمی، کوئی رواداری، اور کوئی ہے نا جس کو کہتے ہیں سمجھوتا، اور جانے دو اور چلنے دو، کوئی بات نہیں ہے، کیوں چھیڑنا، کیوں اس طرح کی بات؟ تو کیا کہ لا حوادۃ للمشرکین لیس فی قلوبنا حوادۃ للمشرکین، مشرکوں کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں کوئی بھی نرمی نہیں۔ اس سے پورا واقعہ بہرحال ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں یہ آیت کریمہ بڑی عظیم الشان ہے۔ آخری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص جماعت ہیں، یہی لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ حزب اللہ، اللہ کے خاص بندے، اس سے پہلے بھی ہم نے کہیں عرض کیا ہے کہ یہ نام بہت آسانی سے لوگ رکھ لیتے ہیں، قرآن کریم کے اچھے اچھے نام، سنت کے اچھے اچھے نام، سارے باغی طاغی کیا کرتے ہیں؟ اپنے نام رکھ لیتے ہیں۔ جو دہشت گردی کرتا ہے، جو اسلام کی جڑوں کو کھوکھلے کرتا ہے، اور جو نبی کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، جو نبی کے صحابہ کرام کی چند میں سے چند کو چھوڑ کر سب کو مرتد اور کافر کہتا ہے، ایسے لوگ بھی اپنا نام کیا رکھ لیتے ہیں؟ حزب اللہ رکھ لیتے ہیں۔ حزب اللہ نام کی پارٹی ہے نا، دہشت گردانہ تنظیم، لبنان کی وہ تنظیم حزب اللہ نامی، جو کیا ہے؟ جو دنگائی ہے، خارجی ہے، فسادی ہے، لاکھوں کے ناجائز جان، لاکھوں کے حرام خون کی ذمہ دار ہے، نہ جانے کتنوں کی، لاکھوں کی عزت و آبرو کی ذمہ دار ہے، اور یہ شیعی تنظیم ہے، یہ رافضی تنظیم ہے، یہ خمینی خامنائی تنظیم ہے، اور ایران کے اشارے پر یہ تنظیم بنی تھی 1982 کے اندر، 1982 میں تنظیم بنی تھی۔ آج لبنان کے اندر ایک بہت پاورفل فرنٹ کے حساب سے اسے جانا جاتا ہے، جن کے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں، بہت ساری طاقت ہے، بہت ساری قوت ہے، اور لبنان کی پارلیمنٹ میں، وہاں کی حکومت کے اندر ان کا بڑا دخل ہے، ان کے بہت سارے اثرات ہیں، اور ایسے تو اس کا وجود کس نام پر ہوا تھا جانتے ہیں آپ؟ بالکل اسی راستے پر آج بھی یہ ایرانی چل رہے ہیں، یہ خمینی اور خامنائی سب اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ وہ بات کیا تھی جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہاں تک کہ یہ جو حزب اللہ بنائی جا رہی ہے،
یہ اسرائیل کا نام و نشان مٹانے کے لیے بنائی جا رہی ہے، اسرائیل کا نام و نشان ختم کرنے کے، اسے جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ اس نام سے اس تنظیم کو بنایا گیا۔ بنانے والا کون؟ اشارہ کرنے والا کون؟ یہ دراصل اسرائیل کے رد عمل کے طور پر، ان کے مقابلے کے طور پر، ان کا نام و نشان مٹانے کے نام پر یہ تنظیم وجود میں آئی، لیکن اس کو قائم کرنے کے پیچھے ایران کا ہاتھ، رافضیوں کا ہاتھ، خمینی اور خمینی زدوں کا ہاتھ تھا۔ اور اس طرح سے یہ پورے اپنے کاری کال میں کیا کرتی رہی؟ ہمیشہ اہل سنت کا خون بہاتی رہی، ان کے خون سے ہولی کھیلتی رہی۔ آج بھی ایرانی یہی اور ایرانی فکر سے بہت سارے لوگ ہے نا، تھوڑا زیادہ موافقت کرنے والے، اس کے بارے میں پازیٹیو مثبت رہنے والے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ دیکھو ایران جو ہے وہ اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہے، اسرائیل کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی ملک اگر اسرائیل کا مقابلہ کر رہا ہے یہودیوں کا، تو واحد ملک ہے ایران۔ خمینی اور خامنائی یہ لوگ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس طرح کی بات بالکل وہی حزب اللہ، وہی حماس اور وہی القاعدہ اور جتنی دہشت گردانہ تنظیمیں ہیں، ان سب کے یہاں ایک چیز مشترک ہے کہ ان کی دوستی سب کے ساتھ اور دشمن ایک ہے ان کا مشترک، اور وہ ہے اہل سنت والجماعت۔ پوری دنیا کے اندر، پوری تاریخ میں اخوان اسی اشارے پر، حماس اسی اشارے پر، یہ حزب اللہ اسی اشارے پر، یہ سب کے سب اسی راہ پر چلتے ہیں۔ نام اسرائیل کا اور قتل و خون کس کا؟ اہل سنت کا۔ حقیقت میں اگر اسرائیل کی مخالفت کرنے والا کوئی ہے اور اس کے مقابل میں اہل سنت اور اہل غزہ اور اہل فلسطین اگر آپ کہہ لیں، تو سب سے زیادہ اگر کوئی پیش ہے پوری تاریخ، اگر تاریخ پڑھی جائے، تاریخ لکھی جائے تو، لیکن اگر تاریخ بنائی جائے، اگر تاریخ کیا کی جائے، اگر تاریخ گھڑی جائے تو پھر بات الگ ہے، لیکن سچی تاریخ اگر لکھی جائے تو شروع سے سب سے زیادہ جس نے دفاع کیا ہے، جانوں کا نذرانہ، خون کا نذرانہ، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، مذاکرات کی قربانی، دفاع کا ہر راستہ جس نے اختیار کیا ہے، وہ مملکت سعودی عرب کی وہ رشید قیادت ہے، تو اس نے پیش رہی ہے 1948 سے لے کر، اور ہمیشہ فلسطین کے دفاع میں، اور آج تک اسرائیل کو قبول نہیں کیا۔ سمجھا آپ نے؟ اس طرح سے، اور پوری تاریخ ان کی بھی دیکھ لو، ان کی کالی تاریخ، کالے کرتوت، ہر زمانے میں 48 میں، 63 میں، 67 میں، 72 میں، 73 میں، 76 میں، اور ایسے تمام سالوں میں، اس کے بعد کے ہر دور میں، ابھی قریب کے سالوں میں، ہمیشہ یہ ایرانی، اخوانی، رافضی اور خمینی کے جتنے کارندے، ان سب کا راستہ کیا تھا؟ ان سب کا راستہ یہی تھا کہ ہمیشہ یہ اہل سنت کے مقابلے میں ان کے دشمنوں کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ اور یہ بات کو اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، ایک سے زیادہ جگہوں پر لکھا میرے بھائیوں، کہ جب اہل سنت کا اختلاف کفار سے، اہل سنت کی دشمنی یہود سے، نصارہ سے ہوئی، تب یہ رافضی، یہ شیعہ ہمیشہ اہل سنت کے مقابل مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، اہل سنت کے بالمقابل یہودیوں کے ساتھ، اہل سنت کے بالمقابل عیسائیوں کا ساتھ دینے کے لیے آگے رہے، پیش رہے، کبھی کھلم کھلا اور کبھی خفیہ در پردہ ساز باز کرتے رہے۔ پوری تاریخ ہے ہمارے سامنے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حزب اللہ جو اللہ نے فرمایا نا، یہ اللہ کا حزب کون ہے؟ جن کی یہ صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ ہر آدمی اپنا نام حزب اللہ رکھ لے تو اس سے کچھ بدل نہیں جائے گا، ناموں سے نہیں حقیقتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو جو شیطان کے راستے پر چلیں گے وہ اپنے آپ کو حزب اللہ بھی کہیں گے تو حزب الشیطان ہوں گے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، رحمانی اولیاء اور شیطانی اولیاء کے درمیان فرق کرنے والی، تمیز کرنے والی کتاب۔ کون ہے جو صحیح معنوں میں رحمان کے اولیاء ہیں اور اس کا دعویٰ ہے اور وہ دعویٰ سچا ہے، اور کون ہے جو شیطان کے اولیاء اور دوست ہیں، اس کے کارندے ہیں، لیکن دعویٰ وہ رحمان کے اولیاء ہونے کا کرتے ہیں اور اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ تو یہ حزب اللہ نہیں ہے، حزب الشیطان۔ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔
یہ شیطان کے پارٹی کے لوگ ہیں اور شیطان کی پارٹی والے ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ 2 دن کی دنیا اور یہ چند میرے بھائیوں دنیا کی رنگینیاں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے انجام بتا دیا، خسارہ کس کو ملنے والا ہے اور فلاح و کامرانی کس کو ملنے والی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کا مقام اور ان کا مرتبہ اور ان کی عظمت اور منقبت کی یہ مثالیں جو اللہ کے کلام کے اندر بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی اور ان کے مقام اور مرتبے کو اسی طرح سے پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان صحابہ کے خلاف بدزبانی کرنے والوں کا حال کیا ہوگا اسے بھی سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ صحابہ جن کی اللہ قرآن میں تعریف کر رہا ہے، انہیں اللہ والا کہہ رہا ہے، اپنی جماعت اپنی پارٹی کہہ رہا ہے، اور ان کو دوسرے لوگ یہ رافضی اور اس کے علاوہ انہی کے راستے پر چلنے والے مودودی اخوانی کیا کہتے ہیں؟ سب کے رافضی کہتے ہیں سب کے سب مرتد اور کافر ہو گئے تھے، شیعہ کہتے ہیں چند کو چھوڑ کے سب کے سب مرتد اور کافر ہو گئے تھے، اور ان کی راہ پر چلنے والے ان کے ہم نوائی کرنے والے ان کو برا بھلا کہتے ہیں، کوئی ابو ہریرہ کو، کوئی سمرہ بن جندب کو، اور کوئی حضرت انس بن مالک کو، کوئی حضرت معاویہ کو، کوئی حضرت ابو سفیان کو، کوئی حضرت عمرو بن عاص کو، کوئی مغیرہ بن شعبہ کو، اور کوئی کسی کو، کوئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائی بار بار یہ بات ہوتی ہے، ہمیں پرکھنے کی ضرورت، جاننے کی ضرورت ہے کون ہے صحابہ کرام کا ہم نوا اور کون ہے ان کے دشمنوں کا ہم نوا، کون ہے صحابہ کرام سے سچا محبت کرنے والا اور کون جو صحابہ کرام کے خلاف بدزبانی کرنے والا اور قلم چلانے والا۔ میرے بھائی ہمیں اچھی طرح سے جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت کی نیند سوتے رہیں اور جہالت کا پردہ اوڑھے رہیں، جہالت کی چادر اور اندھیرے میں رہ کر کے، جہالت میں رہ کر کے۔ یاد رکھیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بری ذمہ نہیں ہو سکتے، ہماری ذمہ داری کہ علم کی روشنی میں زندگی گزاریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی کسی کو راضی کر کے اللہ کے ہاں کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ اصل کامیابی کامرانی کب ہے؟ جب اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے کہا ان سے اللہ راضی ہو چکا ہے، آگے فرمایا یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ راضی ہوگا تو کامیابی ملے گی، اللہ راضی نہیں ہوگا تو کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی اور فتنوں کے اس دور میں، ان حالات میں، میڈیا کے اس دور میں جب سچائیوں کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچائی، امانت کو خیانت اور خیانت کو امانت سمجھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان حالات میں خاص طور پر صحابہ کرام کی عظمت کو، جو دین کا مینار ہے، دین کی اساس ہے، دین کی بنیاد ہے، دین کی فاؤنڈیشن ان کے وجود پر ٹکا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ اسی لیے بار بار کیا ہے کیونکہ وہ دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ اگر وہ مجروح ہو گئے تو پھر دین اسلام مجروح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دشمنوں کی سازشوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کچھ نادانوں کی سازش کی کہ نادانیوں کو اور ناسمجھیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔